مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے، پھر مولا علی نے ان سے نکلنے کا طریقہ پوچھا۔ عن الحارث الآور قال مررت فی المسجد فاذا الناس یخوضون فی الاحادیث۔ حارث آور کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ کے اندر سے گزرا یا باہر سے گزرا، اندر مراد میں اندر داخل ہوا، لوگوں کے حالات دیکھے، یا باہر سے میں گزرا تو لوگوں کو مسجد میں دیکھا تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کر رہے تھے، کوئی کیا بات کر رہا، کوئی کیا۔ تو فدخلت علی علی، تو میں حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فاخبرتہ، تو میں نے ان کو بتایا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ قال ولو كانوا علیہ، مولا کائنات فرمان لگے واقعتاً ہی ایسے تھا جیسے تو بیان کر رہا ہے؟ فقلت نعم، کہا کہ ہاں بالکل۔ قال اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الا انها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ۔ تو کہنے لگے خبردار ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا فتنے آ جائیں گے۔ تو میں نے عرض کی حضور پھر ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کا قرآن ہے، جذبہ قرآن زیغمی روبائی است۔ اقبال کہتا قرآن کو چھوڑ کر شیری کا دعویٰ کرنا کہ میں بڑا شیر ہوں، اقبال کہتا یہ لومڑی ہونے کی دلیل ہے۔ جذبہ قرآن زیغمی روبائی است، اور فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ کہندا پیسے نال نہیں، جڑا قرآن دے ذریعے بندہ مومن تیار ہوئے نا، باویں پیٹ تے پتھر بدے ہون، تے کہندا اصل بادشاہی تے اے وے۔ خارز تارک قرآن شدی، یہ شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اقبال کہندا ذلیل تو ہویا قرآن چھڑ کے تے گلے کر رہا تو زمانے دے کہ حالات ایسے ہو گئے، تو حالات ایسے ہو گئے، تو حالات ایسے ہو گئے۔ نا اقبال کہندا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، جس کو لوگ علم ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل۔ حضور نے فرمایا کہ اس قرآن کے اندر پہلی ساری خبریں بھی موجود ہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا تر خشک ہر چیز کا علم قرآن میں موجود، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا علم بھی موجود، بڑی سی بڑی چیز کا علم بھی قرآن میں موجود۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں ما قبل جو لوگ ہیں اس کی بھی خبریں ہیں، اور جو ما بعد میں آنے والے اس کی بھی خبریں ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے میری امت قیامت تک اگر عزت کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہے تو اس کے ذریعے فیصلے کر کے زندہ رہ سکتی ہے۔ لیس بالہزل، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، ہاں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں مزید جوش آ جاتا ہے، ان کے ایمان میں ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جنگ قادسیہ میں حضرت عمر نے جب نہیں نا فتح ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جتنے بھی قاری ہیں نا صحابہ، وہ لشکر کے آگے جا کر قرآن پڑھیں۔ اور رومی جو تھا جاسوس، اس نے بھی جا کر ہرمز کو اور کسرا کو اور قیصر کو اور جناب جتنے بھی وہ تھے سارے ان کو جا کر کہتے تھے کہ صحابہ اتنا اونچا قرآن پڑھتے ہیں جنگ کے دوران، اور اللہ کا ذکر اتنا اونچا کرتے ہیں کہ قریب بیٹھا ہوا بندہ بھی اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ہے فقر قرآن، اصل شہنشاہی فقر قرآن ہے۔ اسی فقر سے اور یہی شہنشاہیاں پھر صحابہ نے شہنشاہیاں ہی نہیں کی اس قرآن کے ذریعے، بلکہ شہنشاہوں کی شہنشاہیاں توڑ کے رکھ دی۔ ہاں جی، تو میرے آقا نے فرمایا کہ لیس بالہزل، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے قرآن۔ جب حضور آ گئے اور حضور نے سارے بت توڑ دیے، اور عزا خالد بن ولید عزا بت توڑنے کے لیے حضور نے بھیجا تھا، تو خالد بن ولید جب اس بت کو توڑنے کے لیے گئے نا تو وہاں جو منظر تھا وہ تو پھر خالد بن ولید کو ہی پتہ تھا۔ تو آپ نے بت کے جب ٹکڑے کیے نا، سنو جی مندر بنانے والے سارے، تو خالد بن ولید نے جب بت کے ٹکڑے کیے نا عزا کے،
تو اس وقت خالد بن ولید نے ایسے تلوار لہرا کر فرمایا تلکل عزا ولن توبد آبادا، یہی تھا عزا، اب حضور آ گیا، اب قیامت تک کسی عزا کی عبادت نہیں ہوگی۔ حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم۔ حضور نے فرمایا لیسا بالحزل، پڑھو نا، قرآن نہیں پڑھا تو پھر پڑھو، تمہارے منہ پر تو صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی درود شریف پڑھتا ہے وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے منہ پر تو صلی اللہ علیہ وسلم آج تک نہیں جو ہے وہ زبان پر داخل ہوا، تمہاری زبان پر تو خاتم النبیین نہیں آ رہا، تمہیں کیا پتا ہے رسول اللہ کا دین کیا ہے، باتیں کرتے ہو مت۔ یہ میں نے آیت بھی وہ پڑھی ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر جو ہے نا وہ زمین میں بھی ہیں اور آسمان میں بھی ہیں، اللہ کے ان لشکروں سے بچو، ہاں جی ان لشکروں سے بچو جو زمین میں بھی ہیں۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، قرآن کے اندر جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہم نے لشکر نازل کیے، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فرمایا وہ تمہیں نہ نظر آئے، تمہیں نظر، ہاں رسول اللہ کی مبارک نگاہ دیکھ رہی تھی۔ اور جب پہلی ہوا بدر میں چلی تو حضور نے فرمایا اب جبریل آئے ہیں، جب دوسری مرتبہ ہوا چلی تو حضور نے فرمایا میکائیل آ گئے، جب تیسری مرتبہ ہوا چلی تو حضور نے فرمایا اسرافیل آ گئے۔ یہ رسول اللہ حضور تو دیکھ رہے تھے نا لشکر، جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے نا میدان احد میں، تو ایسے کھڑے تھے تلوار پکڑ کر، تو حضور نے فرمایا مصعب ادھر آؤ، تو وہ آگے سے مسکرا پڑے، عرض کی حضور مصعب تو شہید ہو گئے، میں فرشتہ ہوں جو مصعب کی شکل میں کھڑا ہوا۔ ہاں جی، تو رسول اللہ نے تو دیکھا، اور پھر حضرت حارثہ بن نعمان کہتے ہیں مررت علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند المسجد وهو يناجي جبریل فقال جبریل یا محمد من هذا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حارثہ بن النعمان قال وهو احد المئة الصابرة حنین لو سلم لرددت علیہ۔ حارثہ بن نعمان کہتے بعد میں رسول اللہ نے فرمایا نا کہ بھئی یہ جبریل تھے، کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس سے گزرا کہ حضور دروازے کے پاس جبریل سے گفتگو کر رہے تھے، مسجد نبی شریف کے دروازے کے۔ مولانا حسن رضا فرماتے ہیں بے لکائے یار ان کو چین آتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ بعد میں جب حضور نے حارثہ بن نعمان کو کہا تو عرض کی ما کنت اظنو، حضور میں تو یہ گمان نہیں کر رہا تھا، میں تو سمجھتا کہ ان دہیت القلب واقف ما کا، میں مجھے نہیں پتا تھا کہ جبریل آپ سے باتیں فرما رہے ہیں، میں نے تو سمجھا دہیہ قلبی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ جبریل دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، صحابی رسول کی شکل میں۔ تو جب کہتے ہیں میں قریب سے گزرا نا تو انہوں نے جبریل نے پوچھا یا محمد من ھذا، یہ جو آپ کے غلام ابھی گزرے ہیں یہ کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حارثہ بن النعمان، حضور نے فرمایا یہ حارثہ بن نعمان ہے جڑے ماں باپ دے گستاخن نہ، وہ بھی نال ایک گل سن لون۔ حضور فرماندے میں جنت وچ گیا تے میں سنیا ایک بڑا اچا قرآن پڑھ رہا بندہ، تے میں پوچھا یہ کون ہے جی؟ انہوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان اچا قرآن پڑھ رہا جنت وچ۔ تے حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ماں کی خدمت کرنے کا یہی صلہ ہوتا ہے، ماں دے گستاخ سن لو، ہاں جی جڑے ماں دے گستاخ ہیں، ماں دے نال بندہ بھلائی کرے تو جنت بھی اچا قرآن پڑھنا بندہ۔ تے اے جی ماں میری بڑی ڈاڈی، اور ڈاڈی جمع تو تینوں اس نے ہے ڈاڈی، یہ جیو جی ہے تو ماں تو تیری نا، تو جگر تو انہیں تینوں پلایا۔ یہ تو حضور نے فرمایا لوگ زنانیاں دی اطاعت کریں گے تو ماون دے نافرمان ہو جان۔ یہ تو حضور نے 15 چیزاں فرمائیاں، جب سرخ آندیاں زلزلے آ جان گے، لوگوں دیاں شکلاں بھی مسخ ہو جان گیا، انہاں وچ ایک جرم اے بھی ہے، ہاں جی کہ لوگ اپنی ماواں دے نافرمان ہو جان گے تے زنانیاں دے اطاعت گزار ہو جان گے۔ اے معنی نہیں کہ زنانیاں نو ڈنڈے نہ کٹنا، مطلب کوئی اس اے مطلب سمجھے، اے نہ زنانی دی جائی تے ماں دی جائی۔ اے اسلام جڑا وہ اعتدال دا دین ہے، ہر کسی نو او دا حق دیندا ہے، ہاں جی اے نہیں مطلب ہوندا کہ حق چھین کے اسلام کسی نو دیندا ہے، نہ حق اس دا اپنا دیندا ہے۔ تے ماں باپ سبحان اللہ ماں باپ ہی ہوندے، جیو جے مرضی ہومن ماں باپ ہی ہوندے۔ تے جڑے لوگ ماں دے گستاخن او حضرت حارثہ بن نعمان دے اس عمل دے اتوں سبق حاصل کرن۔ جے تسی چاہندے ہو بھائی قبر تے حشر تے جنت وچ اچا قرآن پڑھیا جائے تو پھر ماں باپ دی فرما برداری کرو۔
جڑا کوئی ہے تو توبہ کرے، ماں کو معافی منگے، وہ پیر دھو کے پیوے، وہ جتیاں سر تے بن لوے کہ جی میں اتنا عرصہ گستاخی کی، ہوں جتیاں لوگ پوچھنے کتنی جتیاں، کہتے ہیں میرے ماں دے مبارک پیراں نال لگیاں، پھر ہی معافی ہو سکتی۔ ہاں جی چلو اگلی بات، تو حضور نے فرمایا کہ جدوں حارثہ بن نعمان کیا نا میں کہ بھئی اے حارثہ بن نعمان ہے میرا غلام، تو جبریل کہنے لگے فقال جبریل هو احد المئۃ صابرۃ حنین، فرمایا اچھا حنین والے دن جڑے جنے کھڑے رہے انہاں وچ یہ بھی سن، جڑے جو کھڑے رہن نا اوکھے ویلے او تے آسمان تے بھی انہاں دے چرچے ہونے۔ ہاں جڑے حنین والے دن انہاں کہ اچھا وہ جڑے کھڑے رہے سن تیراں دے سامنے تے ہاتھیاں دے سامنے، تے جناب او انہاں وچ بھی حارثہ بن نعمان لا سلم علی ردت علیہ، ایتھے تے بندی عقل مک جاندی۔ عرض کی تھی حضور جی حارثہ بن نعمان گزردیا مینوں اج سلام کردا تے جبریل دے سلام دا جواب دینا سی۔ جڑا رسول اللہ دی غلامی وچ کھڑا رہے انہوں تے جبریل بھی جان دین، انہوں آسمان دے فرشتے بھی جان دین۔ اے گل ہے جڑا کی محمد سے وفا تو نے، اقبال ہے میں شاعرانہ گل نہیں کی تھی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اللہ کے لشکر ہے۔ اور جو حضور کی تشریف آوری کے بعد پھر کفر کے جو ہے وہ اس کو پھیلاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی حاضر ہیں، ہماری گردنیں بھی حاضر ہیں۔ توجہ لیکن اللہ کے لشکر بھی ہیں، ہاں جی اللہ کے لشکر بھی ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف آسمان بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، ابو جال ایک دن حضور نو کہنے لگا بھی میں تانوں نماز پڑھنا آئندہ ویکھیا نا تے میں انج کر دیاں، پھر وہ اپنے بندے نو بھی کہندا سی جی میں حضور نو نماز پڑھدے ویکھیا نا تے میں انج کر دیاں۔ ایک دن رسول اللہ حرم کعبہ وچ نماز پڑھ رہے سن، ابو جال آ گیا، تے ابو جال پہلے بھی ہوندیاں، وہ میں ترجمہ نہیں کردا، ہر گل ترجمے والی نہیں ہوندی، ہاں جی جو انہیں گل کیتی او دا میں ترجمہ نہیں کردا، وہ حضور دے قریب گیا حملے واسطے، پھر جدوں قریب گیا تو پھر انج کردے پیچھا نسیا، انج کردے تے رنگ اڈیا ہویا تے بہڑے حال تے بانکے داڑے ہوتے یار کہنے لگے تو تے حضور تے حملے واسطے گئے سی تے انج کیوں کردا بھیجاں؟ وہ کہنا میں جدوں حضور دے قریب گیا تے میں ایک وڈی خندق ویکھی اگ دی بھری ہوئی، اوتھے ایک پرندہ کھڑا سی قریب سی کہ مینوں تے میں نسیا اوتھوں، تے حضور نے فرمایا جے میرے قریب آ جاندا تے اس فرشتے نے دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سی۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ وَأَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، اس کو پتہ نہیں کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ کیوں جی ایک دن انہیں پھر حضور نو منع کیتا، میں تانوں منع نہیں کیتا تسی نماز نہ پڑھے کرو، میرے آقا نے انہوں بڑی سخت گفتگو فرمائی۔ اے بھی دسو نا خلق عظیم، مائی دے کوڑے والی کیڑے پاسوں کڈی تسی؟ جدوں ابو جال نے حضور نال گل کیتی تے جڑی حضور نے اس گفتگو کیتی ہے دسو ممبراں تے، ہاں جی اے بھی خلق عظیم ہے، ہاں جی اے بھی خلق عظیم ہے۔ حضور نے فرمایا تو کون ہوندا میرے نال گل کرن والا؟ انہیں کہ تسی مینوں ڈانٹ دیو تے میں مکے دا سردار ہاں تے میں ساریاں وادیاں گھوڑیاں تے شاہ سواراں نال تے پیدلاں نال بھر دیاں گا تواڈے مقابلے واسطے۔ اللہ نے پھر کی فرمایا؟ کلا لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فرمایا ہاں یہ باز آ جائے، ہاں کلا لئن لم، اگر یہ باز نہ آیا ابو جال باز آ جائے میرے حبیب دے نال ایک گلاں چھڈ دے وے، لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیوں جی حضور دے دشمن نو پیشانی دے بالا تو پکڑ کے کھینچنا، کیوں جی؟ فرمایا وہ پیشانی کی ہو جائی، کیوں جی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ جھوٹی پیشانی ہے تے نال اور بڑی بدکار پیشانی ہے تے سناد و زبانیہ، ہاں آپ چاہیے کہ وہ سارے لشکر وہ بھی بلا لے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهَا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے سارے لشکر وہ سوار اور پیادے سارے لے آئے، سناد و زبانیہ۔ اللہ نے فرمایا ہم بھی اپنے سپاہیوں کو بلا لیں، فَلْيَدْعُ نَادِيَهَا، وہ اپنی ساری مجلس بلا لے، سارے اپنے چمچے کڑچے بلا لے۔
اور سند الزبانیہ، اور ہم بھی اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں، مراد اللہ کے فرشتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جے میرے قریب آندا نا، جے میرے قریب آ جاندہ اس دن ابو جال تے دنیا دے ویکھدیاں فرشتے نے انہوں گرفتار کر لینا سی۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی بلائے اپنی مجلس کو، تو سند الزبانیہ، یہ اللہ چاہے